رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں مکمل سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یوسف جیسا کہ اس کی تفسیر فجر کی نماز کے بعد بھی چل رہی ہے، بڑے سبق ہیں، بڑے پیغامات ہیں اس سورہ کے اندر۔ اس سورہ سے ایک پیغام صاف ہے کہ ظالم وقتیہ کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی اس کا دبدبہ ہو، وہ کتنا بھی دلیری کے ساتھ ظلم کر لے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ انجام کے اعتبار سے وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، سوتیلے بھائی، طاقتور تھے، نوجوان تھے، دبدبہ تھا، اور یوسف علیہ السلام 12 سال کے کم سن تھے۔ کیسا ظلم کیا ان کے ساتھ، کنویں میں پھینک دیا، ہمیشہ کے لیے باپ سے جدا کر دیا، وطن سے دور کر دیا، اپنوں سے دور کر دیا، لیکن انجام کے اعتبار سے ذلیل کون ہوا؟ یہ سارے کے سارے بھائی ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور کیا طاقتور شخصیت بن کے چمکے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، لیکن وہ مظلوم کی آہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ظلم سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے آپ کو ہمیشہ روکنا چاہیے کہ انجام کے اعتبار سے بڑا زہریلا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ آدمی صبر کرے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کی طرح صبر کرے تو پھر اللہ کی مدد بھی ویسی ہی آتی ہے۔ صبر کا صرف یہ مطلب نہیں کہ 1 دن 2 دن ذرا صبر کرے پھر اس کے بعد شکوے شکایت شروع ہو گئیں۔ اندازہ لگائیے، یوسف علیہ السلام 12 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے۔ 12 سال کی عمر سے لے کے کم و بیش 35 سال کی عمر تک صرف آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ وہ 14 سال اس میں جیل کے اندر ہیں، جس میں صعوبتیں ہیں، مشقتیں ہیں۔ یہ اتنا طویل آزمائشوں کا جو انہوں نے سفر گزارا ہے، اس میں عین نوجوانی، جس نوجوانی میں آدمی اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن وہ بیچارے کہاں، جیل کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود صبر کے ساتھ اس حال میں بھی شکر تھا ان کے پاس۔ سیکھنے کی چیز یہ ہے، جہاں ہم صبر نہیں کر پاتے، وہاں صبر کر کے آگے بڑھ کے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے بچایا ہے بے حیائی سے، زلیخا کی سازشوں سے۔ اے اللہ، یہ آپ کا شکر ہے، یہ آپ کا احسان ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیل میں پہنچنے کے بعد وہ جیل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ اتنے پر ہی بس نہیں، اسی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، جس اللہ کی طرف سے اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، کوئی شکوہ نہیں اللہ سے، اللہ کو حق ہے آزمانے کا، اسی اللہ کی طرف دعوت۔ پورے جیل کا ماحول بدل دیا انہوں نے۔ جیل میں ان کے سامنے کئی قیدی آئے اور کئی چلے گئے، اور جو قیدی جیل میں آ کے واپس باہر جاتا، یوسف کا ضرور تذکرہ کرتا۔ یوسف جیل میں تھے، لیکن ان کے اخلاق کا تذکرہ پورے مصر میں تھا کہ ایک نوجوان ہے جیل کے اندر جو بڑا با اخلاق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چھاپ چھوڑی، اپنا نقش چھوڑا جیل کے اندر رہ کے باہر کی دنیا پہ، اپنے اخلاق کے ذریعے۔ کتنوں کو انہوں نے ایمان کی دعوت دی اور مسلمان کیا جیل کے اندر۔ یہ سب کچھ زندگی کے اس دور میں کیا جس دور میں آدمی کو خواہش ہوتی ہے اچھا سونے، اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھا پینے کی، لیکن وہاں کچھ بھی اچھا میسر نہیں تھا، لیکن دل جذبہ صبر سے، جذبہ شکر سے معمور تھا۔ 35 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو صلہ دینا شروع کیا، تو جیسا صبر تھا ویسا صلہ، جیسا شکر تھا ویسا صلہ۔ جیل سے نکلا ہوا نوجوان سیدھے گدی پر بیٹھے، سیدھے تخت و تاج کا مالک ہو جائے، اندازہ لگائیے کتنا بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس زمانے کا جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ ہوتا تھا، کیونکہ مصر کا دبدبہ تھا پوری دنیا میں، مصری تہذیب کا، مصری تمدن کا، مصری طاقت کا۔ تو مصر کا بادشاہ مطلب پوری دنیا کا بادشاہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اور اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کہیں بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے صبر کیا، میں نے جو ہے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ متاثر ہوا۔ میں کا وہاں لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ جب وہ جیل سے باعزت بری ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کی بڑی صفائی پیش نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں، میری اوقات کچھ نہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی،
نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، میرا بھی نفس ہے، میں کیوں اپنے نفس کی تعریف کروں؟ میرے رب کا رحم ہوا ہے جو ہوا ہے، میرے رب کا کرم ہوا ہے جو ہوا ہے۔ تو سارا کا سارا صحرا انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اپنے اوپر کچھ نہیں لیا، اور تمام دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کو ایک سبق دیا ایک جملے کے اندر، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ یاد رکھو تقوی اختیار کرو گے اور صبر کرو گے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، نہ تمہارا تقوی ضائع جائے گا نہ تمہارا صبر ضائع جائے گا۔ ہاں تقوی تقوی کی طرح ہو، صبر صبر کی طرح ہو، اپنا تقوی اپنا صبر اللہ کے دربار میں پیش کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں، دنیا ہی میں دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوتا ہے، ہمارے تصور سے بھی زیادہ، اور آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی، صبر کا اتنا بڑا ثواب۔ اللہ نے فرمایا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ کل آخرت میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب اجر دیا جائے گا۔ تو بہت سارے پیغامات میں سے یہ کچھ پیغامات ہیں سورہ یوسف کے، کہ صبر کریں زندگی میں آزمائشوں میں، اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، شکوے نہ کریں، اور ظالم کے ظلم سے نہ گھبرائیں، مقابلہ کریں، اور کسی پر ظلم کر کے خود ظالم نہ بنیں، ورنہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اپنی زندگی میں تقوی لائیں اور صبر لائیں اور خوب لائیں، پھر اس کے بعد اللہ کا اجر دیکھیں، اللہ کا انعام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سورہ یوسف کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور شکر اور تقوی کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔